اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مقدس لاٹھی کے بارے میں ہے جسے عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیسے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی سے کون کون سے کام انجام دیے، ان سب کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آ گئی تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی، اور جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بحشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی حجوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود، خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلوں کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یک کے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قومی مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا تو قرآن مجید نے اس کا اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہے۔ معارف اخرى، دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مثلا نمبر 1 اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، نمبر 2 اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، نمبر 3 دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، نمبر 4 رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، نمبر 5 اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، نمبر 6 کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، نمبر 7 بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، نمبر 8 اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ مارق التنزیل جلد 3 صفحہ نمبر 251۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔
جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، عصا اژدہا بن گیا۔ آپ کو یہ دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں مکمل تفصیل ملے گی۔ شکریہ۔